کہ طفیل شب بارات اس امت کو نصیب ہوئی ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. علماء اکرام کی ایک جماعت صلو علی الحبیب علماء کی ایک جماعت کے قول کے مطابق اس آیت شریفہ میں لیلۃ المبارک سے مراد شب بارات یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے. حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں اس آیت فیہا یفرق کل امر حکیم کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو رزق کے بارے میں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مسائل و آلات کے بارے میں اور دیگر فرشتوں کو دیگر احکام سپرد فرماتا ہے. صلو علی الحبیب. مدنی نکال کے تھوڑا سا آگے رہیں تاکہ آنے والوں کو آسانی ہو جائے بیٹھنے کے لیے. جزاک اللہ. صلی اللہ شب برات میں بندوں کی روزیاں، ان کی اموات و پیدائش، لڑائیاں، زلزلے، حادثات، ہر سال بھر ہونے والے تمام واقعات کے احکام الگ الگ تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور ہر کام کے فرشتوں کو ان کا کام سونپ دیا جاتا ہے جس کی وہ سال بھر تک تکمیل فرماتے رہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالی سورج ڈوبنے کے وقت ہی سے آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالی کی تجلی ظاہر ہوتی ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا تو میں اس کو روزی عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تو اس کی میں عافیت و نجات دوں، ہے کوئی فلاں حاجت والا تو اس کی حاجت کو میں پورا کر دوں. اب تعالیٰ کی جانب سے اس قسم کی ندا ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہوتی ہے. ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، پھر یکایک جنت البقیع میں پایا گیا. تب آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی تمام بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ایسے بندوں کو بخش دیتا ہے جو دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں. شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں حدیث نقل فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات نماز کے لیے قیام فرمایا اور پھر اس قدر دراز سجدہ فرمایا کہ میں یہ گمان کرنے لگی کہ شاید آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی. چنانچہ میں نے آپ کے قدم اقدس کا انگوٹھا ہلایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس کو سجدے سے اٹھایا اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا اے عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے
جس میں ہم تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے اور مغفرت مانگنے والوں کو مغفرت اور طالبان رحمت پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہوتا ہے؟ بی بی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو بچہ اس سال پیدا ہونے والا ہے وہ اسی رات میں لکھا جاتا ہے، اور سال بھر اولاد آدم سے جو ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اسی رات میں ان کے اعمال بلند کیے جاتے ہیں، اور اسی رات ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب تجلی فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ ور کے سوا تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ حضور تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھائیے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہ ہو مگر جادوگر، کاہن، شرابی، سود خور، اور اس رات میں نہیں بخشا جاتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ شب رات کے دیگر نام بھی ہوتے ہیں جس میں مثلا لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات، اللہ عز و جل اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ لیلۃ المبارکہ بھی یعنی برکتوں والی رات بھی، لیلۃ السعد یعنی نجات کا پروانہ ملنے کی رات بھی۔ اس بابرکت رات کو شفاعت کی رات بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک روایت کے بموجب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں شب اپنی امت کی شفاعت کرتے ہوئے دعا فرمائی کہ 1/3 امت کی شفاعت قبول ہوئی۔ پھر 14ویں شب آئی، آپ نے پھر 2/3 امت کی بخشش کی خوشخبری ملی۔ آخری میں 15ویں شعبان میں آپ نے مناجات فرمائی تو ساری امت کے حق میں آپ کی شرف قبولیت حاصل ہوا۔ یعنی آخری رات میں تمام امت کو اللہ عز و جل نے بخش دیا سوائے خدا عز و جل سے منہ موڑ کر سرکش اونٹوں کی طرح بھاگنے والے نافرمان بندوں سے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ شب برات یعنی بڑی عظمت والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ رب غفور اس رات میں اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے مگر مشرک، کینہ ور، جادوگر، کاہن، شرابی، والدین کا نافرمان اور سود خور کو نہیں بخشتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔